اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے۔ علامہ فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی الزیلعی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات 743 ہجری، تبیین الحقائق للزیلعی کتاب الاضحیہ میں ارشاد فرماتے ہیں تجب علی حر مسلم مقیم موسر عن نفسی لا عن طفلہ شاۃ او سبع بدنۃ یوم النحر الی آخر ایامی۔ ایسا شخص نمبر 1 وہ آزاد ہو، نمبر 2 مسلمان ہو، نمبر 3 مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، نمبر 4 صاحب نصاب ہو۔ ایسے شخص پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، ایسے شخص پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، خواہ وہ ایک بکری، بکرا، مینڈا، دمبا وہ دے دے، یا گائے اور اونٹ میں سے، بھینس میں سے 7واں حصہ دے دے، تو یہ قربانی کرنے شخص پر واجب ہے۔ اہل سنت والجماعت کے احناف کے دلائل موجود ہے، جن دلائل کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کو توجہ سے آپ ذرا دلائل کو سماعت فرمائیں۔ دلیل نمبر 1 سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 فصلی لربک وانحر، اے پیغمبر آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یا 2 حکم ہے، نمبر 1 نماز پڑھیں، نمبر 2 قربانی کریں۔ نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ قربانی سے کون سی قربانی مراد ہے؟ امام ابو بکر احمد الرازی الجساس رحمہ اللہ وفات 370 ہجری احکام القرآن الجساس میں سورۃ الکوثر کے تحت فرماتے ہیں قال الحسن صلاۃ یوم النحر و نحر البدن۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے کہ فصلی لربک سے مراد قربانی کے دن نماز پڑھنا ہے، یعنی عید کی نماز، اور ونحر سے مراد قربانی کرنا ہے۔ قال ابو بکر ھذا التأویل یتضمن معنیہ احدہما ایجاب صلاۃ الاضحیٰ والثانی وجوب الاضحیہ۔ امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں کہ اس سے 2 باتیں ثابت ہوئیں، نمبر 1 عید کی نماز ادا کرنا واجب ہے، نمبر 2 قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اس آیت کے تحت مشہور مفسر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ وفات 1225 ہجری التفسیر المظہری میں ارشاد فرماتے ہیں قال عکرمہ وعطاء وقتادہ فصلی لربک صلاۃ العید یوم النحر وانحر نسکک فعلی ھذا یثبت بہ وجوب صلاۃ العید والاضحیہ۔ حد اکرمہ، عطاء اور قتادہ فرماتے کہ فصلی لربک سے مراد یہ ہے قربانی کے دن عید کی نماز، اور ونحر سے مراد یہ ہے قربانی کرنا۔ فرمایا اس سے بھی ثابت ہوا کہ عید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ دیکھیے وجوب کیوں ہے؟ فصلی یہ امر کا صیغہ ہے، اور مطلق جب امر بولا جائے تو اس سے مراد ایجاب ہوتا ہے، واجب کرنا ہوتا ہے، الا یہ کہ واجب نہ ہونے پر کوئی قرینہ ہو۔ یہاں تو کوئی ایسا قرینہ نہیں کہ جیسے ہم یہ کہہ سکیں یہاں پر واجب نہیں ہے بلکہ کوئی اور درجہ ہے۔ دلیل نمبر 2 حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ تعالی وفات 273 ہجری، وہ سنن ابن ماجہ باب الاضاحی ہی واجبۃ الاملا کے اندر، اور امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 8254، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیخی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری، اصل الکبریٰ للبیخی کتاب الضحایہ میں حدیث نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص صاحب وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عید کا دن میں کہہ رہا ہوں کیوں؟ چونکہ عید کے دن ہی عید کی نماز ہوتی ہے نا، کوئی یہ نہ کہ حدیث میں تو عید کا دن نہیں ہے، کیسے کہہ دیا؟ فرمایا کہ جو شخص صاحب وسعت ہو اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ناراض ہونا، وعید ارشاد فرمانا، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب قربانی کرنا واجب ہو۔
ورنہ اس پر کوئی وعید کا معنی نہیں ہے۔ علامہ فخر الدین عثمان بن علی زیرعی الحنفی رحمہ اللہ وفات 743 ہجری تبیین الحقائق میں فرماتے ہیں ومثل هذا الوعید لا یترک بترک غیر الواجب، اس قسم کی وعید تب ہی آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب کوئی واجب چھوڑا جا رہا ہو۔ اگر واجب نہ ہو تو اتنی سخت وعید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آتی۔